لیگلی ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ جو مشاورت کا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے 5 رکنی بینچ ہے، یہ بائنڈنگ ہے مشاورت؟ یعنی اگر فرض کیا الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نہیں مشاورت کرتے یا ہم چیف جسٹس کی بات نہیں مانتے، چیف جسٹس کہتی ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کی بات نہیں مانتے، تو اس کا پھر الٹیمیٹ حل کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ڈسپوز نہیں کیا گیا کیس، یہ پینڈنگ رکھا گیا کیس، سماعت یعنی پینڈنگ رکھی گئی۔ دیکھیں نا، انٹرم ریلیف دے دیا گیا ہے۔ انٹرم ریلیف میں یہی کیا گیا ہے کہ جو پچھلے چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ تھی اس کو معطل کر دیا گیا ہے، جو میرے خیال میں بڑا نامناسب بات ہے۔ اس طرح تو آپ نے ہائی کورٹس کے اختیارات کو ان کی کمر توڑ دی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا تھا، جس میں یہ کہا پشاور ہائی کورٹ نے کہ جب ایک مقدمے میں گرفتاری ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں آپ اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے عملی طور کے اوپر ریمانڈ اور بیل کا قانون ختم کر کے رکھ دیا اس فیصلے کے بعد، اور آج کے فیصلے سے مزید ہائی کورٹس کو جو ہے وہ کمزور کیا گیا۔ اچھا، ایک اور ایلیمنٹ بھی آیا، نیاز اللہ نیازی صاحب نے کورٹ کی اس جورسڈکشن کو ہی چیلنج کیا۔ نہیں، انہوں نے تو کہا فائز عیسیٰ صاحب آپ نہ بیٹھیں اس میں، آپ انکریج کر رہے تھے ان کو، دیکھیں نا نیازی صاحب کو آپ انکریج کر رہے تھے۔ دیکھیں، میں یہ سارا دن آپ انکریج کرتے نظر نیاز اللہ نیازی صاحب نے جو بات کی وہ بالکل درست کی ہے نا۔ دیکھیں، ایک ہسٹری ہے، انسان ہے نا آخر ہم سارے، اور اب یہ ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اب جو عام آدمی ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن۔ اب چیف جسٹس صاحب کی جن کا ذاتی طور کے اوپر مجھے احترام ہے، لیکن دیکھیے ان کی ایک ہسٹری ہے۔ نہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب جو بات کر رہے تھے آج کے پہلے دن آپ کر دیتے اعتراض، باقاعدہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا، نفی کر دی نیاز اللہ نیازی صاحب کے موقف کی، آپ پھر انکریج کر رہے تھے۔ نہیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے، اس کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی بات بھی درست ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو تحریک انصاف کی جو اپنی ایک پالیسی ہے جس کے اوپر میں مسلسل تنقید کر رہا ہوں، اور جس کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی کو پارٹی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے، میں تو پالیسی پہ تنقید کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں 4 دن آپ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، 4 دن آپ خلاف ہوتے ہیں، ایک دن آپ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف ہوتے ہیں، 2 دن بعد پھر ان کے حمایتی ہوتے ہیں، 3 دن آپ اس ہائی کورٹ کے تعریفیں کرتے ہیں، 5 دن آپ اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں نان سیریس پالیسیز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز افورڈ کرتی۔ آپ نے ایک پالیسی بنانی ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ جب عمران خان نے جیل سے واضح طور پہ یہ بات کہی اور بار بار کہی کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تحریک انصاف کے کیسز نہ سنیں، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جسٹس گلزار صاحب کے جو 5 ممبر بینچ تھا اس نے یہ آبزرویشنز دیں کہ آپ کیسز نہ سنیں، اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو چیف صاحب کو خود بھی یہ کیسز نہیں سننے چاہیے۔ ضد تھوڑی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ 17 اور جج 16 اور جج ہیں، آپ نے کیوں ہر کیس جو ہے وہ خود لیکن میں پھر کہوں گا، جب خود آج بھی ریفرنس آیا، چیف صاحب نے خود کہا کہ جن کے بہاف پہ نیاز اللہ نیازی صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو خود ویڈیو لنک پہ پیش تھے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہی آپ پارٹی پہ بات کرتے ہیں تو اس کے 2 اینگلز آتے ہیں۔ کیا پارٹی جان بوجھ کے ایسے لیپسز رکھ رہی ہے جو موجودہ لیڈرشپ ہے، یا ان کا اتنا ایکسپوئر، ان کا اتنا ایکسپیرینس، دے لیک دیز مووز؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ دوسری بات صحیح ہے، کیونکہ میرے خیال میں اچھا ان کی جو پارٹی کے ساتھ جو لائلٹی ہے، جو چیزیں ہیں، وہ اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی ایسی کہ یہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ انکمپیٹنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ مثلاً ابھی آپ دیکھیں نا پرائز صاحب کے جو پی ٹی آئی کے 4-5 جو مین لوگ اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، گوہر ہیں، اس کے بعد شبلی فراز صاحب ہیں، شیر عبد الخان مروت صاحب، نہیں مروت تو نہیں میں آتا، یہ اپنے ہیں حامد خان ہیں، مروت لیڈ کرتے رہے جلسوں کو سر، نہیں حامد خان ہیں، رؤف صاحب ہیں۔ اب ان میں دیکھیں نا، یہ لوگ سارے جو ہیں عمر ایوب کے علاوہ باقی 4 جو ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے، اور پولیٹیکل خان صاحب کا بھی نہیں ہے، نہیں ان کا تو نہیں ہے کوئی، کیا ہے ان کا، وہ تو لا بار پالیٹکس کرتے رہے، ان کے کبھی بھی پالیٹکس میں تو ان کو نہیں پتا۔ شبلی فراز صاحب تو بڑے عرصے سے، یعنی وہ بھی سینیٹر رہے ہیں، زندگی میں انہوں نے کوئی اپنی الیکشن تو کونسلر کا بھی نہیں لڑے کبھی۔ دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں، میں سچی بات یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ایڈوائس کے لیے عمران خان کو کیا چاہیے؟ عمران خان کو جیل میں ایک تو انفارمیشن چاہیے، ایک ایڈوائس چاہیے،
اور پھر اس کے اوپر جو وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائیں اس کے اوپر ایگزیکیوشن پلان چاہیے. یہی چیزیں چاہیے نا عمران خان کو. اب یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو ان میں سے کوئی بھی کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھتی. اچھا, انفارمیشن جب یہ ملتے ہیں تو یہ ظاہر ہے ڈسکس ہی کرتے ہیں, اور بقول خود بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے کہ موسم پہ تو نہیں بات ہوتی نا, پالیٹکس ہی بات ہوتی ہے. یہ بات تو کرتے ہوں گے آپ جو ایڈوائس کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب کی جو اپنی سوچ ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں باہر آ کر, کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں, پھر بھی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارٹی اتنی سیریس ہو کہ جس دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے ظالمانہ بجٹ نافذ ہو اور سپریم کورٹ ایک اہم ترین مقدمے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہو, اس دن ان کی کور کمیٹی یہ ڈسکس کر رہی ہو کہ ہم نے تحریک انصاف میں کسی کو انٹر نہیں ہونے دینا, تو اس سے آپ ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کا اور عقل کا اندازہ لگا لیں. تو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکمت عملی ہے موجودہ لیڈرشپ کی, اس کے نتیجے میں عمران خان 13 مہینے سے تو جیل میں ہے. دیکھیں نا, اس جو ابھی تک حالات ہیں اس کے بیرسٹر گور خان تو کہہ رہے ہیں کہ اب اچھے وقت آنے والے ہیں, وہ یہ سارے کہتے ہیں کہ تو کہتے ہیں نا اس چھوٹی عید کے اوپر خان صاحب آ جائیں گے, پھر بڑی عید پہ آ جائیں گے, مارچ کا کہا تھا, پھر ادھر آ جائیں گے, پھر ادھر آ جائیں گے. امید بھی رکھنی چاہیے انشاءاللہ, کیوں نہیں, اچھی امید رکھنی چاہیے, بٹ اچھی امیدیں کافی نہیں ہوتی. آپ کو پولیٹیکل اسٹریٹجی چاہیے, آپ لوگوں نے انہوں نے دیکھیں نا. اور دوسرا یہ جو اختلافات والی بات ہے نا, یہ دیکھیں یہ تو کے پی کی جو پارٹی ہے اس کے اندر اختلاف ہوں گے, وہ تو ایک حلقوں کے مسئلے ہیں نا. میرا تحصیلدار نہیں لگا, چیف منسٹر نے یہ کیوں نہیں کیا, مجھے فنڈ نہیں دیا, اس کو فنڈ دے دیا, یہ تو ایک روٹین کے ہے نا, اس میں کوئی فائل نہیں دی, اس میں دی, یہ تو ایسی ہے نا, مجھے لے کے نہیں گئے جاتے ساتھ, یہ تو ایسے اختلاف. لیکن کل آپ کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ 13 مہینے کی کیا بات تھی, آپ نے کہا کہ 13 مہینے مزید لگیں گے. میں نے یہ کہا کہ جو 13 مہینے خان صاحب جیل میں ہے اور جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس میں تو 13 مہینے اگلے بھی جو ہیں وہ باہر نہیں آ سکتے. اچھا, یعنی میں سوچ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ نے دیکھیں آپ اس وقت کس ماحول میں کام کر رہے ہیں, آپ ایسے ماحول میں کام کر رہے ہیں جہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں کب گرفتار کوئی ہو جائے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانی حقوق معطل ہیں, آئین معطل ہے, حکومت جو ہے وہ بیسیکلی تو ایک انتہائی بے شرم سسٹم کے اوپر چل رہی ہے, فسطائیت اور بربریت کے اوپر چل رہی ہے نا. کے پی کے لوگوں کو تو شاید میرا خیال ہے ہماری پارٹی کے لوگوں کو بھی ایکسٹینٹ کا اندازہ نہیں ہے جو اسلام آباد میں ہوا, جو پنجاب میں ہوا, جو ایون ٹو سم ایکسٹینٹ کراچی میں بھی ہوا. لیکن جو اسلام آباد اور پنجاب میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, جس قسم کی فسطائیت اور بربریت ہوئی ہے, مجھے شاید یہ بھی ہو کہ یہ جو اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تو کے پی کی لیڈرشپ ہے نا, تو شاید ان کو احساس نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, کیونکہ وہ تو اب بھی حکومت میں ہیں, لیکن اس میں بہرحال علی محمد خان اور شہریار آفریدی صاحب تو جیل میں رہے ہیں.